السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسے چل رہی ہے آپ کی لائف؟ تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے دعا میں یاد رکھا کریں۔ اور آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ بہت دعوے کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے مطلب ریلیٹیو میں کہہ رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی اتنا مان بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی بھی بات ہوگی، کوئی بھی جان تک بولیں گے تو ہم ان کے لیے دے دیں گے۔ دوست بھی بول رہے ہوتے ہیں، ریلیٹیو بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا میں سمجھتی ہوں، کہنا اور ہوتا ہے اور اس کے کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو صرف کہنا ہی نہیں ہوتا، اور بات بھی انسان کو وہی کرنی چاہیے جو انسان بات کرے اور پھر اسے پورا کرے۔ کیونکہ جس زبان سے ہم لوگ کسی کے ساتھ وعدہ کر دیتے ہیں، قسم لے لیتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کرتے ہیں۔ تو انسان کو اس چیز کا لحاظ اور سمجھ ہونی چاہیے بات کرنے سے پہلے۔ تو اس لیے یہ کوئی فضول کی باتیں نہیں ہوتی جو ہم کوئی بھی کیسے بھی کسی کے ساتھ بھی کر دیں، کسی کو بھی یہ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بات ایسی ہے کہ دنیا میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندے کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ جب تک انسان دنیا میں ہے رہے گی۔ اور بس مان اور دعویٰ ہم خدا کا ہی کر سکتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ ہیں ہر ٹائم۔ جیسے کہ ہم پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے، گھر میں کوئی آتی ہے، تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ دعا ہم کر لیتے ہیں، یاد اللہ کو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ تب بھی عطا ہمیں ہوتا ہے جب ہم اس قابل ہوتے ہیں، اور جو ہمارے حق کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو وہ ہمارے اللہ جانتے ہیں۔ اور وہ پھر ہم انسان ہیں، جیسے یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی چیز کے لیے زیادہ ضد کرتے ہیں تو ہماری والدہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ چیز نہیں دلا سکتے، تو وہ ہمیں دوسرے کاموں میں دوسری چیزوں پہ لگا کے ہمارا من بہلا دیتی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ چیز ہمیں نہیں دلا سکتی۔ اس لیے تو ہمارے اللہ جو ہیں وہ اپنے بندے پہ اتنے مہربان ہیں کہ جو ہمارے حق کے لیے بہتر ہوگا ہمیں وہی عطا کریں گے، جو نہیں ہوگا تو وہ ہمیں اس پہ صبر کرنا بھی سکھا دیں گے، ہمت بھی دیں گے کہ ہم اس پہ صبر کر سکیں اور اس چیز کو بھی بھول سکیں۔ تو اس لیے ارمان اور دعوے اللہ تعالیٰ کے کرنے چاہیے۔ جب ہم پہ پریشانی آتی ہے نا گھر میں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بے شک وہ سب جاننے والے ہیں اور اپنے انسان پہ مہربان ہیں۔ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم درد میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر میں نمک تک نہ ہو وہ بھی اپنے خدا سے مانگنا چاہیے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ اچھا اخلاق، خلوص، بس اس کے علاوہ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ ایک انسان دوسرے انسان کو اگر کچھ دے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، یا اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دے گا، یا اس کی پریشانی میں اسے کچھ سمجھا دے گا، تسلی دے دے گا، تو بعد میں پتہ ہی کیا کہے گا؟ دوسرے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہوگا، فیملی میں ہوگا، ریلیٹیو میں ہوگا، دوستوں میں ہوگا، تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں اس بندے کو اس ٹائم پہ میں نے یہ چیز سمجھائی تھی، یہ چیز دی تھی، یہ پریشانی تھی، یہ حل کی تھی۔ بات تو ضرور کرے گا جو کہ آپ کے دل پہ گزرے گی۔ تو جب ہم اپنے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں نا، وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کا اللہ آپ پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ آپ کے لیے جو آپ کے حق کے لیے اچھا ہوتا ہے وہ اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جب اپنے بندے کو کچھ عطا کرتے ہیں وہ تو نہیں کہتے۔ اسی لیے جب بھی کوئی چیز آپ کو چاہیے وہ اپنے اللہ سے مانگا کریں، اپنے اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ وہی ہیں اپنے انسان پہ مہربان، اور انسانوں پہ نہیں۔ کیونکہ مان بھی انسانوں پہ نہیں، خدا پہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہم جیسا مان رکھتے ہیں ہمارا اللہ بالکل ہمارے مانوں کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی مایوسی، نا امیدی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، جیسا انسان ایمان رکھے گا اپنے اللہ پہ، مان رکھے گا، دعویٰ رکھے گا، حق رکھے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پورا کریں گے۔ ہاں لیٹ ہو جائے گا لیکن پورا ضرور ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے بندے کے کیا انداز ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، اس میں کتنا احساس ہے اور کیا ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بندہ خود کے لیے کچھ بول رہا ہے، کسی کے لیے بول رہا ہے، تو پھر اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے اس طرح دیکھیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہوگا، اس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے، اس طرح سے پڑھنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، شور نہ ہو، اس طرح سے مطلب چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا مسٹیکیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہیں تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا اپنے بندے پہ بڑا رحم رکھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ چیز دیکھیں ہم جب نماز پڑھنے کی نیت کر لیتے ہیں نا تو سمجھے ہمارے اللہ نے وہ قبول کر لی، صحیح ہے۔ پھر وہاں پہ طریقے، انداز، یہ چیزیں میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے نا، چھوٹی موٹی مسٹیکوں کو انسان کی، وہ ضرور جانے دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان ہیں، غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اسی طرح جب ہم اپنے اللہ پہ مان رکھتے ہیں، ان سے کچھ مانگتے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اللہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مانگ تو مجھ سے ضرور رہا ہے، لیکن کس نیت سے مانگ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ان کے اللہ جو ہیں وہ انہیں عطا بھی کرتے ہیں۔ تو سو پلیز، اس لیے یہ انسانوں پہ مان رکھنا، انسانوں پہ حق رکھنا، اس نے یہ ملی، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ نا وہ کہتے ہیں بس ہنسی مذاق والی باتیں ہی سمجھا کریں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی کرتے ہیں میرے اللہ کرتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آپ کے سامنے کسی کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا، وسیلہ چن لے گا کہ یہ بندہ میرا اس بندے تک یہ کام کر دے، یہ چیز پہنچا دے، یا اس کی پریشانی یہ حل کر دے، اس کو تسلی دے دے۔ باقی پھر بھی ہمیں ہر حال میں شکر اپنے اللہ کا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ہمارے اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جہاں پہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے اللہ کی یاد میں رہنا، ان کا شکر ادا کرنا، اور ادھر ادھر کے سارے فضول کام چھوڑ کے ایسے کام کرنا جس سے ہمارا اللہ ہم پہ راضی رہے اور خوش رہے۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، تو جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو ہم واپس کبھی یہ سوچیں ہی نا کہ ابھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم اللہ کو بھی یاد کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ کی یاد میں ہر ٹائم رہنا چاہیے، چاہے آپ کو کچھ چاہیے ہو نہیں، کیونکہ یہ انسان ہیں، اور انسانوں کا کام بنتا ہے کہ جب ہم دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہم سے ایک انسان، جو انسان ہمیں پسند ہے وہ ہم سے بات نہیں کرتا، ویسے کسی چھوٹی موٹی بات پہ اس کا ہم سے موڈ آف ہو گیا تو وہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہو، تو ہمیں کتنی بے چینی، کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ اس ٹینشن میں ہمیں کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو ہم لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ کب اس سے بات ہو، ہماری مسٹیک تھی یا اس کی تھی، تو بس دل پہ ہم لوگ وہ بات لے لیتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں اس میں کیا اچھے کام کیے ہیں، اچھے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہم نے کیا برے کام کیے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی کسی سے اچھے لہجے میں بات نہیں کی، اور کوئی مسٹیک ہم سے ہوئی، جو بھی ہوئی، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ ایک انسان کتنی ہمیں فکر ہوتی ہے، اپنے اللہ کی نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے بہت ہی سمجھیں کہ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت یقین رکھتے ہیں ان پہ، ایمان رکھتے ہیں ان پہ۔ تو اسی طرح ہمیں صبح سے شام تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمیں لگے کہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو فوری طور پہ ہمیں چاہیے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں اور اپنے اللہ سے فوری معافی مانگیں۔ کیونکہ یہ دنیا کے انسان، ہم ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر لیں پھر بھی ہم کبھی اچھے نہیں ہوں گے ان کی نظر میں۔ ہم جو بھی نیکی کر لیں ان کے ساتھ، ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کبھی نیکی نہیں کی، ایسا ہوگا۔ لیکن ہمارے اللہ ہیں نا، وہ ہم نے کسی کے متعلق صرف سوچ لیا نا نیکی کا تو بھی قبول ہو گئی، ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کا سوچ لیا تو بھی قبول ہو گئی۔ تو اس لیے
انسانوں سے بھی، یہ ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، ان سے بھی پیار کریں، محبت کریں، اچھے اخلاق رکھیں، خلوص سے بات کریں۔ مگر یہ دیکھیں کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اللہ کے بندے ہیں، ہم ان سے ایسی بات نہ کریں جن سے ان کا دل دکھے اور ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہوں۔ تو ہر چیز میں اپنے اللہ کو یاد رکھا کریں، اپنے خدا سے ہی مانگا کریں، انہیں پہ امیدیں رکھا کریں، حق رکھا کریں، مان رکھا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں اور اپنے بندے پہ مہربان ہیں۔ میں یہی آپ کو کہوں گی، کیونکہ یہ میں آپ کو اپنی لائف کی بات بتا رہی ہوں کہ میں، آپ یقین جانیں، جب بھی چھوٹی سی بھی پرابلم ہونا تو میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں اور اللہ کی یاد میں رہتی ہوں، اور بس انہیں سے ہی اپنے خوشی بھی اور دکھ بھی ہر بات انہیں سے شیئر کرتی ہوں۔ اور یقین جانیں آپ کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت کم ایسی دعا ہو جو میں نے مانگی ہو وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ ویسے تو میرے اللہ سے جب بھی جو بھی دعا مانگی وہ ضرور قبول ہوئی ہے، لیٹ ہوگی لیکن قبول ضرور ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے میری چاہت ایسی ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت مان رکھ کے بولا ہو اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز میرے لیے نہ ہو، لیکن میں نے جو مان میرے اللہ پہ رکھا نا، انہوں نے اس مان کے لیے وہ میری دعا قبول کر لی ہو۔ تو اس لیے انسانوں پہ مان نہیں رکھا جاتا، مان سب اللہ کا رکھا جاتا ہے، اللہ پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ مان، یہ حق، یہ دعوے، یہ سب تو میرے اللہ کے لیے ہی ہیں، انسانوں کے لیے تو میرے خیال سے میں نہیں سمجھتی ہوں گے، کیونکہ انسان پھر بھی آپ کو بہت یقین، مان، یہ چیزیں بتا کے بھی آپ کا یقین توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ، جو ہم اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی ٹوٹے گا۔ کیونکہ دیکھیں، مثال اس طرح کی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اپنے اللہ پہ کتنا یقین رکھتے ہیں، مان رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اور جہاں یاد کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے اللہ ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، پہنچتے بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ مان، یہ حق، یہ دعوے، یہ سب میرے اللہ کے لیے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، اور یہ بات میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ تو پلیز اس لیے اپنے اللہ پہ یقین رکھا کریں، اور اپنے اللہ سے کچھ بھی آپ کو چاہیے اپنے اللہ سے مانگا کریں، اور یقین کے ساتھ مانگا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور عطا ہوگا۔ اور اوکے، کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔